سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس شخص سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اچھے اور برے کام، جس کا موضوع ہے اچھی اور بری لالچ۔ جی ہاں، ہم پچھلے ایپیسوڈ میں اس پر باتیں کر رہے تھے، کلام کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں جو ہے کئی چیزیں باقی رہ گئی تھی جو آپ کو شیئر کرنا تھا، آپ تک پہنچانا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اسی پر ہم باتیں کریں گے، کلام کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بھی جو ہے مولانا شارق مدنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے اس پر رہنمائی لیں گے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا آج بھی جو ہے ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک شامل رہیے گا، جوائن رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شارق بھائی، ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں کافی آپ نے رہنمائی کی، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں حرص کی اقسام اور کون سی حرص اپنانا چاہیے اور مال کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ آج آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بندہ حرص کرتا ہے اور لالچ کرتا ہے، یہ اس کی طبیعت ہوتی ہے اپنی، کہ کوئی چیز اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو دماغ میں، تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ۔ اب جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سر فہرست مال ہے، ٹھیک ہے، مال ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اب وہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، گھر بار دیکھتا ہے نہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بس کمانا ہے کمانا، ایک دھن سوار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری حرص ہو سکتی ہے۔ اب بندہ اس سے بچنا چاہتا ہے، ایک شخص ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں حرص سے بچوں، اب عاجز آ گیا وہ کہ یار لالچ اچھی چیز نہیں ہے، میں بچوں اس سے۔ تو وہ کس طرح بچے، کیسی تدبیر وہ اختیار کرے کہ وہ اس سے بچ سکے، محفوظ رہ سکے، اور اس کے لیے جو ہے نا آسان ہو جائے آگے زندگی گزارنا۔ آپ اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مطلقاً جو حرص ہے اس سے بچنا تو ناممکن ہے، کیونکہ یہ انسان کے خمیر میں داخل ہے۔ اچھا، حرص جو ہے، یعنی یوں سمجھ لیں انسان ہے تو اس میں حرص ہوگی ہی، لیکن جو بری حرص ہے جی، اس کو آپ جو ہے وہ نیکیوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن ہے۔ یعنی بری حرص ہم نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، نیت جیسے ہوتی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو یوں ہی بندہ جب حرص کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے نیت پر غور کر لیں اور اس حرص کو اچھی بنا دیں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ شارق بھائی، اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ بری حرص ہے، مگر اس میں اگر نیت اچھی شامل کر لے تو وہ اچھی حرص بن جائے گی۔ یعنی نیت کا بڑا عمل دخل ہے کہ نیت بندہ اگر کسی چیز میں اچھی شامل کر لیتا ہے تو وہ چیز بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ جی، مزید آپ سے وہ رہنمائی آپ کر رہے تھے تدبیر کے بارے میں۔ جی، وہی کہ آگے چل کر جو حرص اس کے لیے بری ہونے والی تھی وہ اس نیت کی وجہ سے اب اچھی ہو جائے گی۔ بری حرص سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعائیں کریں، التجائیں کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں کی حاجتوں کو
جو ہے وہ پورا فرماتا ہے، اور اللہ کریم نے بھی خود قرآن کریم میں دعا کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اولاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے وہ دعائیں کرتا رہے کہ یا اللہ جو ہے میں حرص کا شکار ہو بیٹھا ہوں، جو ہے وہ مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ اسی طرح حرص مال کے نقصانات پر بھی غور کریں کہ کیا کیا نقصانات اس سے ہوتے ہیں، اور پھر صبر و قناعت اپنائیں، خواہشات کو کنٹرول کرے، اپنے رب پر توکل کرے، بھروسہ کرے، اور پھر ایک یہ چیز ہے کہ اخراجات میں میانہ روی اختیار کر لے، جی تب اس کے حرص نہیں ہوگی۔ زبردست۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنوں سے بڑوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اپنی صحبت میں اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے لباس ہیں، اشیاء ہیں، تو یہ بھی بھائی صاحب جو ہے وہ مال خرچ کرنے لگ جاتے فرق ہیں، پڑتا ہے۔ تو میانہ روی نہیں اختیار کرتے، زیادہ مال اس کے اندر صرف کر دیتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے ان کے اندر حرص آ جاتی ہے آ جاتی ہے کہ برابر۔ ابھی اگلے مہینے کی سیلری ملے گی، اتنا زیادہ مال کماؤں گا تو میں یہ چیز لے سکوں گا، میرے اس دوست کے پاس یہ ہے تو میں بھی یہ چیز یوز کر سکوں گا۔ یعنی یہ ہو گیا کہ وہ چادر سے زیادہ پیر پھیلانا ہو گیا۔ جی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ لمبی امیدیں نہ لگائیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں نا پورا ایک شیڈیول بنے ہوتا ہے جی جی کہ جب اتنا پیسہ آئے گا تو یہ خرید لوں گا، چلیں یہ خرید لوں گا تو ادھر اتنا چلے جائے گا، پھر یہاں سے مجھے پیسے آئیں گے تو پھر میں یہ چیز بھی لے لوں گا، تو پورا یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن وہی امیر علیہ سنت جو شعر پڑھتے ہیں کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے۔ لمبی لمبی امیدیں رہتی ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو وہ امیدوں کو نہیں دیکھتی، سب ختم ہو جاتا ہے، سب قطع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موت کو یاد کیجئے، موت کو اگر کوئی یاد کرے تو اچھی تدبیر ہے موت کو یاد کرنا۔ اسی طرح میدان محشر میں مالداروں سے حساب کا تصور کیجئے، اور سخاوت کی عادت بنا لیجئے کہ جتنا بندہ سخی ہوگا اتنا لالچ اس کا کم ہوتے رہے گا۔ اسی طرح مال کے حریصوں کے عبرتناک انجام اپنے پیش نظر رکھیے کہ مال کے حریص جو تھے دنیا میں جب آئے تھے تو ان کے ساتھ کیا کیا انجام ہوا، اور ان کا کیسا عبرتناک اللہ تعالیٰ نے حشر کیا۔ تو جب اس پر توجہ رہے گی، نگاہ رہے گی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ حرص اور لالچ اور طمع کا جو ہے وہ سرے سے ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ زبردست، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام، زبردست، یعنی شارق بھائی نے نسخہ ہمیں دے دیا کہ اگر کوئی کیا ہر ایک کو بری حرص سے، لالچ سے، طمع سے بچنا چاہیے۔ تو اب اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو انہوں نے کہا ہے زبردست وہ نسخہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ سارا کچھ جو ہے نا اللہ پاک کی توفیق سے ہی ہوگا، اللہ پاک کی بغیر توفیق سے نہیں ہونے والا۔ اللہ پاک توفیق دیتا ہے بندے کو، اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کی عطا سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، گڑ گڑائے، مولا یہ جو بری صفت ہے لالچ کی، طمع کی، حرص کی، یہ مجھ سے نکل جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب آپ دعا مانگیں گے نا، قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کی جب بارگاہ میں جب آپ دعا کریں گے مولا یہ بری صفت مجھ سے دور کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے وہ بری صفت دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، دعا مانگے، اور اس کے بعد جو اور اسباب ہے وہ بھی آپ اختیار کریں۔ وہ کیا؟ صحبت ویسی اختیار کریں، کیونکہ بندہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات بندہ صحبت بھی ایسی اختیار کر لیتا ہے کہ وہ صحبت اسے ویسی بنا دیتی ہے کہ وہ صحبت مالداروں کی، یا جو لالچ کرتا ہے، لالچی ہوتا ہے، طمع کرتا ہے، حرص کرتا ہے، تو وہ صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ویسی صحبت اس کو ملتی ہے تو اس کا بھی مائنڈ ویسی سیٹ ہونے لگتا ہے، اس کا بھی ویسی ذہن بننے لگتا ہے کہ یار یہ ایسا ہے، تو اب صحبت کا اثر پڑتا ہے تو وہ بھی وہی راستہ اختیار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ اپنی صحبت بھی دیکھ لیں کہ اچھوں کی صحبت اختیار کریں، جو قناعت پسند ہے، جو قناعت پسندی اختیار کرتا ہے، کفایت شعری اس کے اندر ہے، وہ ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو آپ کا بھی ویسی ذہن بنے گا، آپ بھی ویسی اپنی عادت بنائیں گے۔ اور ایک اور اچھی شارق بھائی نے توجہ دلائی کہ چادر سے زیادہ پیر نہیں پھیلانا ہے، یعنی جتنا آپ کے پاس مال ہے، جتنی آپ کی تنخواہ ہے، جتنی حیثیت ہے اتنا ہی خرچ کریں۔ اس سے زیادہ اگر آپ امیدیں باندھتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی لے لوں، اب چونکہ چیز ہے ہی نہیں اتنی، مال اتنا ہے ہی نہیں اس کے پاس، اتنی رقم نہیں ہے، اب وہ جب امید زیادہ لگائے گا جیسے آپ نے کہا، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے لیے وہ کرنا شروع کر دے گا۔ اب مثال کے طور پہ تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ فریج گھر میں آئے، تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ
اے سی آئے یا بڑے بڑے خواب ہے باہر جانے کے گھومنے کے، تو اب اس کے لیے وہ پھر ویسی کمائے گا بھی وہ، اب وہ پھر وہ ناجائز طریقے بھی اختیار کر سکتا ہے معاذ اللہ، پھر قرض میں بھی اس کے لیے ڈوب سکتا ہے. تو بس وہی ہے کہ جتنی حیثیت ہے جتنا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق ہم جو ہے نا خرچ کریں. جی ہاں، یعنی خرچہ ہم جو ہے آمدنی کے مطابق کریں، آمدنی کو خرچے کے مطابق نہ بنائیں، ایسے ہی ہے نا. تو یہ ایک اسباب اختیار کرنا ہے، صحبت اچھی اختیار کرنا ہے، دعائیں اللہ سے مانگنا ہے. اور اس کے بعد ایک اور اچھی انہوں نے توجہ دلائی کہ آخرت کی فکر، جو مالدار ہوتے ہیں ان کو آخرت میں حساب و کتاب دینا ہوگا. حساب کتاب سب کو ہی دینا ہے، مگر جو غریب ہے غریب فائدے میں یہ جلدی چھٹکارا پا جائے گا، کیونکہ مالدار ہوگا نہیں، مال کا حساب و کتاب اس کا جلدی ہو جائے گا. جو مالدار ہوگا تو اس کا حساب کتاب بھی تاخیر سے ہوتے رہے گا. یعنی تاخیر سے ہوتے رہے گا مطلب وہ اس میں وقت لگے گا اس کو. اب مال کی اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ مال یہ سر فہرست ہے حرص میں. بندہ یہ جو نا نوٹ کی گڈیاں، یہ اس کا بہت حریص ہوتا ہے، کمانے کی سوچتا ہے آ جائے میرے پاس کسی طرح سے بھی. تو اس کا اس لیے زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سے بچا جائے، قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو مالدار لوگ تھے، جو بادشاہت جن کے پاس تھی، حکومت جن کے پاس تھی، ان کا کیا حشر ہوا؟ آخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، کون ان کو پوچھنے والا ہے؟ آج کوئی نہیں پوچھتا ہے. آج جو یاد رکھنے والی شخصیات ہوتی ہے وہ ہے اللہ کے نیک بندے. آپ دیکھیں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے سخی تھے، آپ نوازتے تھے، سخی تھے آپ. آج دنیا آپ کو یاد رکھ رہی ہے، آج آپ کا صدقہ مانگ رہی ہے. جی ہاں، اسی طرح اور بھی آپ ہسٹری پڑھیں بزرگان دین کی، انشاءاللہ تعالی اس طرح سے جب آپ واقعات پڑھیں گے اور اسباب پر غور کریں گے، اللہ پاک سے دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ کی جو بری حرص، بری صفت جو لالچ کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی دور ہوتے چلے جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھی حرص اپنانے کی توفیق عطا کرے اور بری حرص سے بچائے. آمین یا رب العالمین. شارق بھائی ماشاءاللہ تعالی آپ نے بہت اچھی رہنمائی کی. اب آپ سے ہم یہ سننا چاہیں گے کہ جو ہمارے بزرگان دین تھے، سلف صالحین، ان کے کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں حرص کے حوالے سے کہ ان کی کیسے حرص ہوتی تھی، کس حرص کو وہ اپناتے تھے، اور کون سی حرص سے، لالچ سے وہ بچتے تھے، اور کون سی لالچ وہ اختیار کرتے تھے. اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے گا. اصل میں بزرگان دین جو ہے وہ ان کی نظروں میں ہمیشہ آخرت کے احوال جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. وہ دنیا کو کسی وقعت کی نظر سے نہیں دیکھتے. تو اب یہی چیز ایک دم سرے سے ہی اس کو قطع کر دیتی ہے کہ بندہ جب دنیا کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی اس کے اندر لالچ نہیں ہوگی. جیسے عمومی طور پر ہمارے علماء جو ہے وہ فی زمانہ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ بزرگان دین کا احوال اور ان کی حالت یوں ہوا کرتی تھی کہ جس طرح ہم سفر کرتے ہیں تو کچھ افراد ہوتے ہیں جو ہمارا سامان چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو جس بندے کے پاس سامان ہی نہ ہو یا پھر ایک ہی تھیلا ہو بس، اور کسی کے پاس ایک دم ہر طرح کا سامان ہو اور وہاں جا کر اس کو یعنی رہنا ہی ہو، یوں سمجھ لے اپنا سارا ساز و سامان وہ لے کر جا رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ چیک کرنے والا زیادہ وقت کس میں لگائے گا؟ یہ تو ہوگا کہ بھائی میرا ایک ہی تھیلا ہے، یہ دیکھ لو اس میں کیا کتنے سامان ہے، جلدی سے مجھے بھیج دو، جا رہا ہوں وہاں پر. لیکن جس کے پاس سب کچھ ہی موجود ہوگا تو اس کو تھوڑا ٹھہرنے بولیں گے، اس کو ذرا ٹائم لگے گا اسے چیک کرنے کے لیے. تو یوں ہی وہ دنیا کی مثالوں میں اپنی آخرت کو قیاس کر لیتے ہیں کہ یہی معاملہ جو ہے وہ بلا تمثیل آخرت کا ہوگا کہ جس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ حساب کیا دے. دنیا کے اندر اس نے زیادہ کچھ طمع کی ہی نہیں، کچھ کمایا ہی نہیں. اب رہی بات بزرگان دین کی، وہ کس طرح کی حرص کیا کرتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ہمارے آقا کے لیے ارشاد فرمایا حریص علیکم، کہ یہ میرے محبوب ایسے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ تحقیق تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول تشریف لائے، تم میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لائے. آگے صفت بیان فرمائی حریص علیکم، کہ تمہاری بھلائی کے یہ خواہاں ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں. تو اس کے اندر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی، پیارے آقا جو ہے وہ مسلمانوں کی بھلائیاں چاہتے ہیں. تو یہ ایک صفت یہاں سے پتہ چلی کہ مسلمانوں کی بھلائی کے خواہاں ہونے چاہیے، مسلمانوں کی بھلائی چاہتے رہنی چاہیے.
یہ ایک حرص کی ایک صفت، اچھی صفت ہے اچھی صفت ہے۔ کہ ہمیشہ بندہ مسلمانوں کی بھلائی چاہے، اور یقین جانیے کہ جس طرح جتنی زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی محبت ہوتی ہے، مدینہ مدینہ کہ یہ سامنے والے جو اسلامی بھائی ہے یہ میرے آقا کے امتی ہیں، سرکار اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ اس سے بھی آٹومیٹک محبت ہو جانی چاہیے۔ پھر اگر حقیقت میں سرکار سے محبت ہو گئی تو پھر بندہ جو ہے وہ سامنے والے بندے کا بھی جو ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ اب بزرگان دین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب عشق کی بات چلی ہی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں نے۔ پھر پوچھا، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ تو آپ نے عرض کی، میں نے۔ پھر دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو آپ نے عرض کی، میں نے۔ ارشاد فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ تو پھر انہوں نے حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، میں نے۔ تو دو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر خواہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی میں یہ عادتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کس قدر نیکیوں کے حریص تھے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ آمین آمین، کیا بات ہے۔ اب سنتے ہیں خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر نماز فجر سے پہلے خنجر سے حملہ کیا گیا، مگر آپ شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے آخری سانس تک نماز کا اہتمام کرتے رہے۔ اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر نیکیوں کے حریص تھے۔ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی عالیشان شہادت کی خوشخبری سنا دی تھی کہ اے عثمان، تم سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شہید ہوں گے۔ یہاں سے علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے، اور تمہارا خون اس آیت کریمہ پر پڑے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آخری آیت میں سے ہے۔ اپنی خلافت کے آخری ایام میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت آزمائش مبتلا ہوئے اور اپنے ان ایام کو زندگی کے آخری ایام جانتے ہوئے بھی کسی قسم کی حیل و حجت کے بجائے نفلی روزے رکھتے تھے اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ کیا سچویشن ہے۔ آپ کی بظاہری جو زندگی ہے اس کے آخری ایام چل رہے ہیں، لیکن آپ تلاوت میں اور نفلی روزوں میں مشغول ہیں۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق عبادت بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ جب رات کی تاریکی چھا رہی ہوتی، ستارے ٹمٹما رہے ہوتے اور آپ اپنے محراب میں لرزاں و ترسا اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے تھے گویا کسی زہریلے سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہو۔ یعنی اس حالت میں آپ کا چہرہ اتنا زیادہ غم زدہ ہوا ہوتا تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ پر کسی زہریلے سانپ کا حملہ ہو گیا ہے۔ آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر اے میرے رب، اے میرے رب پکارتے رہتے تھے۔ پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے، تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بن سور کر آئی ہے، دور ہو جا کسی اور کو دھوکہ دینا، تیری عمر کم ہے اور تیری محفل حقیر، جبکہ تیرے مصائب جھیلنا آسان ہے۔ آہ صد آہ، زادے راہ کی کمی ہے اور سفر طویل ہے، جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا جو ہے وہ نیکیوں پر حرص ہوتی تھی کہ اپنے نفس کو کس قدر جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، اور جو ان کا دشمن ہے، جو دنیا ہے، اس کو مخاطب کر کے آپ جو جو ارشاد فرماتے تھے وہ ہم نے اس روایت میں سنا۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جیسے سنا آپ نے قرآن پاک میں کہ حضور جو ہے مسلمانوں کی بھلائی چاہنے والے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، حضور کے امتی ہے، اور ہمارا ہر فعل ہر چیز جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے،
کہ حضور جب اپنی امت کے خیر خواہ ہیں تو اب ہمیں نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے خیر خواہ بن جانا ہے۔ جی ہاں، حرص کرنی ہے، لالچ کرنی ہے، طمع کرنی ہے، مگر اچھی کرنی ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی کرنی ہے۔ اس سے ایثار کا جذبہ بھی ملتا ہے نا، کہ ایثار کر دینا کوئی بھی چیز کو، حرص نہیں کرنا ہے کہ 4 لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اگر وہاں 2 بوٹی آ جاتی ہے، 2 گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو 4 لوگ میں آپ قربان کر دیں کہ یہ میرے بھائی کے لیے۔ یعنی ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، صرف یہی نہیں ہے، اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جب آپ کو ایسا موقع ملے تو آپ کیا کریں؟ ایثار کر دیں، حرص سے بچیں۔ اور ایک حرص یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کہ میں یہ کام کروں گا تاکہ میرا مسلمان بھائی فائدے میں رہے، آسانی میں رہے، تو یہ حرص بھی اچھی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شارق بھائی ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے کئی حرص کے بارے میں باتیں کی، آخر میں بہت پیاری باتیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان ہوئی ہے مسلمانوں کے، مومنین کے خیر خواہ، بھلائی چاہنے والے، اور چاروں خلیفہ کے بارے میں کہ ان کی حرص کیسی تھی؟ نیکیوں کی طرف رغبت، نیکی کرنے والی، بھلائی کرنے والی، یہ حرص ان کے اندر تھی۔ یعنی کہ دنیا کی حرص تھی نہیں نا ان کے اندر، دنیا کی حرص تھی نہیں، دنیا کی لالچ ہی نہیں تھی دل میں۔ جو بھی لالچ تھی، حرص تھی، طمع تھی، وہ کیا تھا؟ آخرت، آخرت اور آخرت، نیکی، ثواب کمانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کتنی پیاری یہ حرص ہے، اور یہی حرص جو ہے، جیسے کہ ابھی پہلے بات ہوئی کہ آخرت میں دلانے والی حرص وہ کیا ہے؟ نیکی والی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ یعنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دور جا کر ایک مثال لیتے ہیں، ہم جو ہے اسی صدی میں، اسی زمانے میں ہمارے پاس ایک پیاری شخصیت ہے، اور اس وقت کی، اس زمانے کی علمی روحانی شخصیت، سبحان اللہ۔ یعنی میں بات کرنے لگا ہوں قبلہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی، سبحان اللہ۔ آپ کی دیکھیے نا حرص کیسی ہے، یعنی نیکیوں والی ہے۔ یعنی آپ کسی سے کوئی فیس بھی لیتے، مدنی فیس، وہ کیا ہے؟ نیکی پر مشتمل ہوتی ہے، درود پاک کا نذرانہ یا ایصال ثواب۔ یعنی آپ کو کوئی گفٹ بھی دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، جیسے آپ کا وہ ولادت کی تاریخ آتی ہے تو اس میں آپ قبول کیا کرتے ہیں؟ ایصال ثواب، ایصال ثواب کی تحفے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ کتنی اچھی حرص ہے۔ اور آپ کو مال کی طرف یہ دیکھا بھی نہیں گیا کہ مال کی رغبت ہو، پیسے کی حرص ہو، ہاں، یہ آپ کی زندگی میں کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ مطالعہ کرے تو یہ نظر نہیں آتا ہے، بس وہ نیکی نیکی نیکی۔ آپ فرماتے بھی نا مدنی قافلہ ہے، مدنی قافلے سے آپ کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اور مدنی قافلہ ہے کیا؟ دین و سنت کو پھیلانے کا اچھا آسان ذریعہ ہے، کہ اس سے دین و سنت پھیلے گی، اسلام کی بات پہنچے گی۔ اور یہ مدنی قافلہ نیکی ہے، اور نیکیوں کی حرص ہے۔ یعنی پوری دعوت اسلامی آپ دیکھ لیں، دعوت اسلامی یہ دین و سنت کا کام کر رہی ہے، اور آپ اس کے بانی ہیں، اور آپ کو بس دین و سنت کا کام کرنا ہے۔ تو اب وہ کئی اس کے شعبے جات ہیں، اور آپ کی یہی سوچ ہے کہ یہ شعبے جات جو پھلے پھولے بڑے اور دین و سنت کا کام ہو۔ یعنی آپ کی جو حرص سے لالچ طمع، وہ کیا ہے؟ نیکی، ثواب، اللہ کی رضا، سنت کا کام ہو، اسلام پھیلے، نبی پاک علیہ وسلم کی سیرت سے لوگ آگاہ ہوں، سنت پر عمل کریں۔ یعنی شارق بھائی، ہم کو دور جانے کی مطلب حاجت تو ہے، اسلاف کرام کی بارگاہ میں حاضری ہو اور وہاں بھی ہم سیرت ان سے لے اور حاصل کریں اور عمل کریں، مگر اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو کس کو دیکھیں، کس پر کس کی سیرت پر عمل کریں؟ کوئی ایسی بھی شخصیت لائے نا آپ کہ جو ہم جو ہے ان کی اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں اور ہم ان کو آئیڈیل بنا سکیں اور اچھی رائے اختیار کر سکیں۔ تو کتنی پیاری شخصیت ہے ہمارے پاس، حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا کرے۔ تو ناظرین سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے مدنی مذاکرہ دیکھیں۔ جی ہاں، ایوری سیٹرڈے، ہر ہفتے مدنی مذاکرہ آتا ہے، آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی، اور آپ کا جو ذہن بنے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ، یہی ذہن بنے گا حرص کا، مگر اچھی حرص کا، بری حرص کا نہیں بنے گا۔ کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہے یہی ذہن دیتے، نیکیوں کا، ثواب کا، اچھی حرص کا، اور جو ہے بری حرص آپ کے پاس آتی نہیں ہے اور اس کو آپ اختیار بھی نہیں کرتے۔ کیا فرماتے اس پر شارق بھائی آپ؟ یقیناً ہر مرید اپنے مرشد کو اپنا آئیڈیل ہی مانتا ہے، اور ماننا بھی چاہیے۔
تو پیارے ہمارے جو مرشد کریم ہیں ان کی ہر ادا آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر نیکیوں کے، اب حریص تو لفظ جملہ تو اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا جو قرآن میں وہ لفظ آیا نا حریص علیکم، تو علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ حریص پر وقف کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ بالکل صرف وہاں پر آ کر آیت پڑھ رہا ہو اور کوئی بندہ صرف حریص پر آ کر رک جائے، معنی بدل جائے، معنی تھوڑا وہ ہو جاتا ہے اور عرف میں اس کو کبھی ہی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے وہ پورا بولے حریص علیکم کہ وہ تم پر جو ہے وہ نیکیوں کے خواہاں ہیں اور تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ تو یہی پڑتو اور یہی جھلک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے امیر اہل سنت کو جو ہے یہ ہماری ان کی ذات میں ہمیں نظر آتی ہے کہ کس قدر بارگاہ رسالت سے انہیں فیض ملا، کہ آپ دیکھیں کہ مدنی مذاکرہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں، خلق خدا میں علم دین پھیلا رہے ہیں اور ایک مقام پر بیٹھ کر اپنے کروڑوں مریدوں کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں چٹھی ہے اور جب کوئی سوال چل رہا ہوتا ہے، کوئی دوسری بات چل رہی ہوتی ہے تو آپ اللہ کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ کہیں یہ وقت بھی میرا جو ہے وہ غفلت میں نہ چلا جائے یا پھر دوسری جگہ صرف نہ ہو جائے، اللہ پاک کا اللہ ذکر کے ہے۔ ذکر سے غافل نہ ہو جائے، سبحان اللہ، تو اس وقت بھی آپ جو ہے وہ اللہ کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ چاہتا ہے اور اس پر تکلف کرتا ہے، یعنی یہ سوچ لیتا ہے، اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ اب مجھے جو ہے نا وہ صرف نیکیاں ہی کرنی ہے اور نیکیوں کا حریص ہونا ہے، تو پھر راہیں خود بخود نکل جاتی ہے۔ جس طرح وہ پانی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی راہ خود بنا لیتا ہے، جی جی جی، تو اسی طرح اب بندہ جو ہے وہ نہ کرنے والوں کو بہانے ہوتے ہیں اور کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ ہر چیز میسر ہو جاتی ہے۔ میسر ہوتی، کیا بات ہے، زبردست۔ ناظرین، شارق بھائی جب بیان کر رہے تھے اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ اب اس میں علماء کرام ہے، اللہ کے ولی ہے، کہ یہ جو نا نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں نا، نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں اور ثواب کا ان کا ذہن ہوتا ہے کہ کہیں سے ثواب حاصل ہو جائے، نیکی حاصل ہو جائے، اور یہی اچھی لالچ ہے۔ اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، چونکہ آپ جو ہے نیکیوں کو پسند فرماتے ہیں اور نیکی ہی حاصل کرتے اور اپنے مریدین، متوسلین، محبین، متعلقین کو نیکیاں کرنے کا ذہن دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو آپ جو ہے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کی آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اور دعوت اسلامی کا جو سنہرا اور خوبصورت اچھا ماحول ہے اس سے وابستہ ہونے کی آپ سے گزارش کروں گا۔ ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہوتا ہے اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو آپ دیکھیے، دوسروں کو دکھائیے، اور اچھی صفت، اچھی لالچ، اچھی طمع، اچھی حرص اختیار کیجیے، اور بری صفت یعنی بری لالچ اور بری طمع، بری حرص، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار،